خوش آمدید دوستو۔ کتاب ایک دوست ہے جو بندے کی نہ تو خوش آمدانہ تعریف کرتا ہے اور نہ ہی اس کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسا پڑوسی ہے جو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک ایسا واقف کار ہے جو جھوٹ اور منافقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ جس طرح لباس انسان کے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح کتاب انسان کے باطن کو خوبصورت بناتی ہے۔ باطن میں خوبصورتی حسن خیال سے پیدا ہوتی ہے اور کتاب حسن خیال پیدا کرنے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتاب پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خوراک اور آکسیجن۔ جس طرح ایک استاد زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح کتاب بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح ایک اچھا دوست پے بیک کرتا ہے، اسی طرح کتاب بھی پے بیک کرتی ہے۔ غیر نصابی کتابیں قوم سازی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ دانشور، شاعر، ادیب اور فنون لطیفہ کے لوگ معاشرے کے آکسیجن ہوتے ہیں۔ مستقبل سازی کے تعین میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جتنا اہم نہیں ہے بلکہ دلوں میں زندہ رہنا اہم ہے، اور دلوں میں تب ہی زندہ رہا جاتا ہے جب وزڈم ہو، اور وزڈم کا ایک حصہ کتاب سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وولٹر کہتا ہے، دنیا پر انسانوں کی نسبت کتابوں نے زیادہ حکومت کی ہے، اور تاریخ کے بڑے نام کتابوں کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ کتاب زندگی میں دو طرح سے لائی جا سکتی ہے، پہلا علم کی طلب اور دوسرا کسی کے مشورے سے۔ جب کوئی معروف شخصیت کسی کتاب کو متعارف کرواتی ہے تو وہ کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کالم نویس ایسے ہیں جو اچھی کتابیں متعارف کراتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جاوید چودھری صاحب ہیں جو اپنے کالموں کے ذریعے کتاب کے کلچر کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، جبکہ دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کتاب پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ اگر سیلف ہیلپ کے موضوع کو ہی لے لیا جائے تو اس موضوع پر وہاں انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد اس موضوع کو فالو کرتی ہے۔ اس موضوع کی وجہ سے ان کے معاشرے میں مثبت اپروچ پیدا ہو رہی ہے۔ جب رایامہ پیدا کرنے اور بنانے والے کتاب کو متعارف کرواتے ہیں تو معاشرے میں کتاب پڑھنے کا کلچر پیدا ہوتا ہے۔ کتاب کے مطالعے کے دوران اہم مسئلہ اس کے اہم نکات کو یاد رکھنا ہے۔ کتاب یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کتاب کو اپنی زندگی کے کسی حوالے سے ملا لیا جائے۔ جب کتاب زندگی کے کسی حوالے سے مل جائے تو پھر اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ کتاب تو پڑھتے لیکن اس کو اپنی زندگی سے نہیں ملا پاتے۔ کتاب کو یاد رکھنے کے لیے ایک ڈائری بنائیے، جو اچھی اور کام کی بات ملے اس کو ڈائری میں لکھ لیں۔ جس نے لیکچر تیار کر رہا ہے اسے چاہے جیسے وہ کتاب پڑھتا جائے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتا جائے۔ جس کا مقصد صرف کتاب کا مطالعہ ہو، وہ کتاب یاد کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ دیکھے کہ اس نے کتاب سے کیا سیکھنا ہے۔ اس کے لاشعور میں وہ کون سے سوال ہیں جن کے جواب کی ضرورت ہے۔ جب تک جستجو نہ ہوگی، سوال نہ ہو، تب دنیا کی بہترین کتاب بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو دانے سوچ پیدا کرنا اور سوچ سکھاتا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ جس نے ہماری سوچوں کو جلا بخشی ہے، ہم نے اس کو ہیرو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کتاب چھاپنے والا، کتاب لکھنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے، کتاب پروموٹ کرنے اور کتاب لکھنے والوں کو عزت دینے کا کلچر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لکھنے والا شناخت چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسکول میں پڑھنے والا استاد، کالج میں پڑھنے والا پروفیسر کب کتاب کی اہمیت سے آگاہ کرے گا؟ معاشرے کے لیے کتاب کتنی ضروری ہے، اس کا ادراک کس نے کروانا ہے؟ ایک سالانہ اردو کانفرنس کرا لینے سے کتاب کی اہمیت میں تبدیلی نہیں آتی جب تک تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے استاد بچوں کے غیر نصابی کتابوں سے روشناس نہیں کرائے گا، تب تک بچوں میں علم کی پیاس پیدا نہیں ہوگی۔ جب تک دانشور جو معاشرے کی آکسیجن ہوتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، تب تک نئی نسل میں علم سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بقا محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو تعمیری لٹریچر سے روشناس کرایا جائے۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، وہ چاہے فوجی ہوں یا سول، تعلیم کسی بھی حکومت کی ترجیح اول نہیں رہی سوائے عمران خان کی حکومت کے۔ خان صاحب جب حکومت میں آیا تھا تو انہوں نے یکساں تعلیم نصاب جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ پرائیویٹ اور سرکاری دونوں اداروں میں یکجا تعلیم، برابری کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملک میں کئی قسم کے سسٹم رائج ہیں، جس کے نتیجے میں قوم متحد ہونے کے بجائے ہجوم بن گئی ہے۔ کئی طرح کے سسٹم اور اتنے ہی قسم کے نصاب صرف نمبر لینے اور ڈگریاں دینے کا ذریعہ ہیں۔ نصاب کے ذریعے قوم میں جو اتحاد پیدا ہونا چاہیے اور جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ اس وقت مارکیٹ میں اسمارٹ فون کی شکل میں جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، یہی ہمارا ٹی وی، یہی ہمارا کتاب، بلکہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ صدی جو گزر رہی ہے کتابوں کی آخری صدی ہے، اس کے بعد دنیا میں کتاب نہیں ہوگی۔
اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دولت لائبریری اور تحقیق کرنے والے اداروں پر لگا دی۔ حکومت کو سب سے پہلے اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ایک آدمی پورے سسٹم کو نہیں ٹھیک کر سکتا۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے جو سسٹم بنائے اور اس کو لے کر چلے، اور تعلیمی نظام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 50 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنائیں، اگر 100 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو اپنے فصلوں کی پیداوار بہتر بنائیں، اور اگر 1000 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو پھر تعلیم کے نظام کو بہتر بنائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔